آج کے اس خاص جائزے میں ایک ایسی کہانی پر بات ہونے والی ہے جو سیدھا دل میں اتر جاتی ہے۔ یہ صرف کسی ایک انسان کے سفر کی کہانی بالکل نہیں ہے، یہ ایک پورے خاندان کے جذبات، محبت اور ایک نہایت روحانی تجربے کا خوبصورت سفر ہے۔ دادا ابو کا حج کا خوبصورت سفر۔ اس کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ ایک دادا اور ان کے پیارے پوتا پوتی عبد الرحمن اور زہرا کے درمیان ہونے والی تیاریاں اور گفتگو کتنی پرخلوص ہوتی ہیں۔ واقعی یہ تجربہ جس قدر دلکش ہے، آئیے مل کر اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک بہت اہم سوال بنتا ہے، پیچھے رہ جانے والے گھر والوں کے لیے حج کا سفر آخر اتنا خاص کیوں ہوتا ہے؟ اکثر توجہ صرف سفر کرنے والے کے تجربات پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو لوگ گھر پر انتظار کرتے ہیں، ان کی اداسی اور ان کا جوش بھی تو اتنا ہی اہم ہے۔ یہ سفر صرف ایک فرد کا نہیں رہتا، بلکہ پورے خاندان کا ایک مشترکہ تجربہ بن جاتا ہے۔ ہم اس جائزے میں یہی دیکھیں گے کہ چھوٹے بچے اس بڑے روحانی سفر کو کس طرح محسوس کرتے ہیں۔ اب معصوم بچوں کو حج جیسا عظیم سفر کیسے سمجھایا جائے؟ جب بچوں نے اپنی امی سے پوچھا کہ حج کیا ہوتا ہے تو انہوں نے کتنے پیارے انداز میں جواب دیا، اللہ کا ایک بہت پیارا سفر۔ یہ ایک ایسی سادگی بھری وضاحت ہے جو کسی بھی بچے کے ذہن میں آسانی سے بیٹھ جاتی ہے۔ یہی تعریف اس پیشکش کا بنیادی خیال بھی ہے جو دکھاتی ہے کہ مذہبی فرائض کو خاندان میں کتنی خوبصورتی سے بچوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ پورا سفر 4 اہم مراحلوں میں بٹا ہوا ہے۔ پہلا، گھر کی تیاری۔ دوسرا، ایئرپورٹ کی بھیڑ اور الوداع۔ تیسرا، فلائٹ بورڈنگ۔ اور چوتھا، مکہ سے آنے والی خوشگوار ویڈیو کال۔ تو جلدی سے پہلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا مرحلہ، گھر پر سفر کی تیاری۔ گھر میں اچانک ایک عجیب سی رونق اور مصروفیت نظر آنے لگی ہے۔ بچے لگاتار سوالات پوچھ رہے ہیں، اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ دادا ابو بہت دور مکہ جا رہے ہیں ہوائی جہاز میں، تو ان کی حیرت واقعی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ سفر کی حقیقت آہستہ آہستہ ان کی سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ ان تیاریوں میں عبد الرحمن اور زہرا نہایت پیارے مددگار ہاتھ بن گئے ہیں۔ وہ احتیاط سے کپڑے فولڈ کر رہے ہیں، سوٹ کیس تیار کرنے میں مدد کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ دادا ابو کی تسبیح بھی سنبھال کر رکھ رہے ہیں۔ بچوں کو خاص طور پر اس بات کی بڑی فکر ہے کہ دادا ابو کا پاسپورٹ بالکل محفوظ رہے۔ دیکھا جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی خاندان کے آپس کے گہرے تعلق کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس تیاری کے شور میں ایک بہت گہرا سبق بھی چھپا ہوا ہے۔ امی بتاتی ہیں کہ حج میں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ وضاحت سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ یہ سفر کسی عام چھٹی یا گھومنے پھرنے کا نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک عظیم مقصد ہے۔ اور اس وضاحت سے اداسی کے باوجود ان چھوٹے دلوں میں اس سفر کی سچی اہمیت بیٹھ جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف، ایئرپورٹ کی بھیڑ اور الوداع۔ پورا خاندان اب ایئرپورٹ پر موجود ہے۔ چہل پہل اور شور و غل کے درمیان اداسی کا احساس لگاتار بڑھ رہا ہے۔ آخرکار دادا ابو کے جانے کا وقت قریب آ ہی گیا ہے۔ یہاں ایک بڑا گہرا تقابل سامنے آتا ہے۔ ایک طرف ایئرپورٹ کی بھیڑ میں بچوں کی گہری اداسی ہے، ان کا دل رو رہا ہے، لیکن اس اداسی کا موازنہ آنے والی اس بے حد خوشی سے ہوتا ہے جو تھوڑی دیر بعد اسکرین پر خانہ کعبہ دیکھ کر ملنے والی ہے۔ مطلب یہ اداسی بالکل عارضی ہے، اور آنے والی خوشی اس جذباتی سفر کو مکمل اور حسین بنا دیتی ہے۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے تیسرا مرحلہ، دعائیں، صبر اور وعدے۔ رخصتی کا وقت آ گیا ہے۔ آخری بار گلے ملنے کے ساتھ ساتھ چند نہایت اہم نصیحتیں کی جا رہی ہیں۔ نماز کبھی مت چھوڑنا۔ دادا ابو ایک لمبا سفر شروع کرنے سے پہلے اپنی سب سے اہم اور قیمتی نصیحت دے کر جا رہے ہیں۔ یہ واقعی صرف ایک عام سا جملہ نہیں ہے، بلکہ ایک روحانی بنیاد ہے جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ ان الفاظ کی طاقت اور ان میں چھپی فکر اس کہانی کو بے حد سبق آموز بناتی ہے۔ بورڈنگ گیٹ پر آخری لمحات میں جو معصوم وعدے کیے جاتے ہیں وہ سچ میں دل چھو لینے والے ہیں۔ زہرا وعدہ کرتی ہے کہ وہ کوئی شرارت نہیں کرے گی اور ایک گڈ گرل بنے گی، جبکہ دادا ابو عبد الرحمن کے نیک بچہ بننے کی دعا کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، دادا ابو وعدہ کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ پہنچ کر سب کے لیے دعا کریں گے۔ یہ خالص وعدے اس پیشکش کی جان ہے۔ آخرکار ہوائی جہاز اڑ چکا ہے۔ بچوں کی نم آنکھوں سے بائے بائے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی اور اداسی فضا چھا جاتی ہے۔ گھر بہت سونا لگ رہا ہے۔ اس اداسی کو دور کرنے کے لیے خاندان ایک بہترین راستہ چنتا ہے۔ سب مل کر دادا ابو کے سلامت سفر کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ دعا ہی وہ راستہ ہے جو فاصلوں کو کم محسوس کرواتا ہے۔ لیکن رکیے، چوتھا اور آخری مرحلہ ابھی باقی ہے، ایک خوشگوار ورچوئل ملاقات۔ یہ اداسی زیادہ دیر نہیں رہتی، کیونکہ اچانک فون بجتا ہے۔ دادا ابو کی ویڈیو کال آ رہی ہے۔ یہ وہ خوبصورت لمحہ ہے جب ہزاروں میل کا فاصلہ صرف ایک چھوٹی سی اسکرین تک سمٹ کر رہ جاتا ہے۔
ذرا سوچئے وہ منظر کتنا پیارا ہوگا جب بچوں نے اسکرین پر پہلی دفعہ خوبصورت خانہ کعبہ کو دیکھا ہوگا۔ حیرت، خوشی اور پھر ان کی معصوم فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی خاص تحفے مانگ رہا ہے تو کوئی آب زمزم پینے کی خواہش ظاہر کر رہا ہے۔ اور ہاں، اس کال کے بعد بچوں میں بھی بڑے ہو کر حج پر جانے کا ایک نیا شوق اور جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ اور پھر ایک بچہ کہتا ہے مجھے اب خوشی ہو رہی ہے کیونکہ دادا ابو خوش ہیں۔ یہ جملہ تو اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ بچوں کی اداسی فوراً دور ہو گئی کیونکہ انہوں نے اپنے دادا کو اطمینان اور خوشی میں دیکھا۔ خاندان کا یہی آپس کا احساس اور ہمدردی رشتوں کو اصلی مضبوطی بخشتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوچنے والی بات ہے کہ جسمانی فاصلہ اصل میں خاندانی رشتوں، مشترکہ عقیدے اور مستقبل کے سفر کی امید کو کیسے مضبوط کر سکتا ہے۔ آج کے اس جائزے نے واقعی یہ سکھایا کہ جب فاصلہ محبت اور دعاؤں سے بھرا ہو تو دوریاں معنی نہیں رکھتیں۔ امید ہے کہ اس خوبصورت سفر کا یہ جائزہ سب کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگلی پیشکش تک کے لیے خدا حافظ۔